السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین، ایک سوال ہے کہ دیوار پر قرآنی آیات لکھنے یا لٹکانے کا کیا حکم ہے؟ بہت سے گھروں میں آپ دیکھیں گے، بہت سی دکانوں میں آپ کو مل جائے گا کہ قرآن کی تختیاں، سورہ یاسین، آیت الکرسی یا معوذتین اور بھی کئی ایک صورتیں یا آیتیں لکھ کر کے اس کی تختی یا تو دیوار پہ ڈائریکٹ لکھوا دیا جاتا ہے۔ کیا حکم ہے اس کا؟ اس سوال کا جواب ہم جانیں گے پچھلی صدی عیسوی کے فقیہ امت فضیلت الشیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ کے ایک فتوے سے اور ان کی ایک علمی مجلس سے۔ علم کی مجلس لگی ہوئی ہے، طلباء اور سامعین کی بھیڑ ہے، سوال کرنے والا سوال کرتا ہے کہ شیخ، دیوار پر قرآنی آیات لٹکانے کا کیا حکم ہے؟ تو شیخ نے جواب دینے کے بجائے الٹا سوال کر لیا کہ لوگ قرآنی آیات دیوار پر کیوں لٹکاتے ہیں؟ پہلے اس کا جواب دے دو۔ تو کسی طالب علم نے یا کسی سائل نے یا کسی نے جواب دیا، للزینت او، کا تزئین کے لیے، خوبصورتی کے لیے، یا اس کی بات مکمل نہیں ہوئی تھی کہ شیخ عثیمین رحمہ اللہ نے فوراً کہا، کیا قرآن تزئین کے لیے ہے؟ کیا قرآن سجاوٹ کے لیے ہے؟ کیا قرآن یا اس کی آیتیں دیوار کی خوبصورتی کے لیے ہیں؟ بالکل نہیں۔ قرآن تو بیمار دلوں کی شفا کے لیے نازل کیا گیا ہے، آپ اسے قرآنی آیات کو دیوار پر لٹکا کر کے دیوار کو خوبصورت بنا رہے ہیں، تو یہ درست نہیں ہے۔ تو شیخ نے اگلا سوال کیا کہ کوئی اور وجہ بتاؤ کہ کس وجہ سے لوگ لٹکاتے ہیں ایسا؟ تو کسی نے کہا للبرکہ، برکت کے لیے۔ تو شیخ نے کہا قرآنی آیات کیا لٹکانے سے کیا برکت مل جائے گی؟ کیا سلف ایسا کرتے تھے؟ کیا سلف کے یہاں اس کی گنجائش تھی کہ وہ قرآنی آیات دیوار پر لکھ کر کے لٹکاتے تھے، اس سے برکت لیتے تھے؟ نہیں۔ تو جب سلف نے نہیں کیا تو ہمیں بھی نہیں کرنا چاہیے۔ پھر کہا ہاتھی ثالثاً، کوئی تیسری وجہ بتاؤ۔ کسی نے کہا للتذکر، یاد دہانی کے لیے کہ اسی بہانے قرآن پڑھ لیں گے، اسی بہانے قرآن کی تلاوت کر لیں گے۔ تو شیخ رحمہ اللہ نے جواب دیا، کیا واقعی لوگ ایسا کرتے ہیں؟ یعنی سوال کیا الٹا، کیا واقعی ایسا ہے کہ دیوار پر قرآنی آیات لکھ دو یا لٹکا دو، لوگوں کو یاد آتا ہے، لوگ قرآن پڑھنے لگ جاتے ہیں؟ پھر خود ہی کہا بہت کم، تھوڑے، کوئی شاذ و نادر ہی ایسا کرتا ہوگا، ورنہ اکثریت ایسا نہیں کرتی۔ کہا کوئی اور وجہ بتاؤ۔ تو کسی نے کہا جنوں سے حفاظت کے لیے۔ تو شیخ رحمہ اللہ نے کہا کیا واقعی ایسا ہے؟ کیا واقعی سلف ایسا کرتے تھے کہ جنوں سے حفاظت کے لیے وہ قرآنی آیات دیوار پر لکھتے رہے ہوں یا لٹکاتے رہے ہوں کہ گھر کی حفاظت ہوگی جناتوں سے، سرکش جناتوں سے برے جناتوں سے؟ کہا سلف نے بھی ایسا نہیں کیا تو ہم بھی نہیں کریں گے۔ تو یہ چار وجوہات مجلس سے بتائی گئی، خوبصورتی کے لیے، برکت کے لیے، یاد دہانی کے لیے، جنوں سے حفاظت کے لیے، اور انہی چاروں وجوہات میں سے کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے لوگوں کے یہاں قرآنی آیات لکھنے یا قرآنی تختیاں لٹکانے کی۔ جیسا کہ لکھا ہے دکانوں مکان کی خیر و برکت کے لیے، اس میں معوذتین، سورہ اخلاص، چاروں قل ہوتا ہے، یا آیت الکرسی ہوتی ہے، سورہ یاسین ہوتا ہے۔ شیخ رحمہ اللہ نے ان چاروں وجوہات کو ختم کرنے یا ان چاروں ریزن کا کنڈم کرنے کے بعد کہ یہ وجہ درست نہیں ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس کے بعد کہا انہوں نے کہ سب سے ہلکی بات، معمولی بات، کمتر بات جو ہم اس سلسلے میں کہہ سکتے ہیں کہ قرآنی آیات دیوار پر لٹکانا کیسا ہے، سب سے ہلکی بات جو ہم کہہ سکتے ہیں وہ یہ کہ یہ بدعت تو ہے، یہ سلف نے ایسا نہیں کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں ایسا نہیں تھا، صحابہ کے یہاں ایسا نہیں تھا۔ پھر کہا کہ اس میں قرآن کی توہین کا بھی ایک پہلو ہے۔ وہ کیا؟ کہا مثال کے طور پر مان لو کہ دیوار پر کسی نے لٹکا رکھا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، ڈرائنگ روم میں
کہ تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے، اور اسی ہال میں، اسی ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر کے 4 لوگ بیٹھے ہوئے، 3 لوگ بیٹھے ہوئے ایک دوسرے کی غیبت کر رہے ہیں یا دوسرے لوگوں کی غیبت کر رہے ہیں، برائیاں بیان کر رہے ہیں، تو یہ قرآن کی توہین کا بھی ایک پہلو ہے۔ اس لیے قرآنی آیات دیوار پر لٹکانے سے، تختیاں لٹکانے سے ہمیں بچنا چاہیے، اور ایسا کوئی عمل نہیں کرنا چاہیے جو صحابہ کے ہاں، سلف کے ہاں نہیں تھا، یا جو منہج سلف نہیں ہے، ہمیں ان سب سے بچنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہم سبھی کو بدعات سے، خرافات سے، واہیات سے، شرک سے، منکرات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، نیکیوں کے کام کرنے کی توفیق دے، آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔